صدقہ فطر یعنی فطرانہ کس پر واجب ہے اور یہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ آپ کے یہ 3 سے 4 منٹ اس ویڈیو کو دینا آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب دلوا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ، دھیان سے بات سنیے گا، انشاءاللہ بات کی سمجھ آئے گی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کروا دو کہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ کس پر واجب ہوگا؟ ہر ایک پہ تو واجب نہیں ہو سکتا نا۔ ہر اس مسلمان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ سونے کا حساب اس وقت لگائیں گے جب صرف سونا ہوگا، کوئی اور چیز ساتھ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اور چیزیں ساتھ ملیں گی پھر چاندی کا حساب کریں گے۔ چاندی یا چاندی کے علاوہ باقی چیزیں ہوں گی، پھر کیسے حساب لگائیں گے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی اور باقی چیزیں، ان کو اکٹھا کریں گے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہوں گے تو پھر اس شخص پہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ چاندی کا ریٹ آج کی مارکیٹ کا پتہ کر لیا جائے۔ اب یہ جس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس شخص پر کس کس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ ایک تو اپنا یہ صدقہ فطر ادا کرے گا، دوسرا جتنے بھی نابالغ بچے اس کی زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر کسی بچے کا باپ فوت ہو جائے تو اس کے دادا کے اوپر اس بچے کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بالغ تو ہے لیکن مجنون ہے یا معذور ہے، اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی سرپرست اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر ایک باریک سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر کیا تھا؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، جانور اور زمین کی پیداوار، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان کو نصاب کا حساب لگانے کے لیے شمار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقہ فطر کا حساب شمار کرنے کے لیے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر وہ چیزیں کہ جو استعمال میں نہیں آتی، ضرورت زندگی میں نہیں آتی، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا نصاب کا حساب لگانے کے لیے۔ ایک فرق، اور دوسرا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے اندر شرط ہوتی ہے کہ جس چیز کا حساب کر رہے ہیں وہ نامی ہو، یعنی بڑھنے والی چیز ہو، سونا، چاندی، مال تجارت وغیرہ، جبکہ صدقہ فطر کے اندر نامی ہونا یعنی مال بڑھنے والا اس کی شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی مال ہو اس کو بھی نصاب کا حساب لگاتے ہوئے شمار کیا جائے گا۔ دوسرا فرق زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مال پر سال گزرا ہو، جبکہ صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اب ہے کہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ 3 وجہ سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ روزہ کے اندر ہونے والی کمی کوتاہی، سستی یا بیہودہ کلمات کا یہ صدقہ فطر کفارہ ہو جاتا ہے۔ دیلمی شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ فرمایا گیا، جب تک صدقہ فطر ادا کرنے والا ادا نہیں کرے گا، روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہے گا، معلق رہے گا۔ تیسری وجہ صدقہ فطر ادا کرنے کی کہ یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، وہ اگر اس کو نہیں ادا کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔ تو ان 3 اسباب کی وجہ سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے بن سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔